अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त शदीद कशमकश और तजब्जुब का शिकार है। पीटीआई की सियासत शदीद जारहाना भी है, मुदाफियाना भी है, लेकिन अभी मंजर आम पर यह वाज़ेह नहीं कि तहरीक इंसाफ किस बयानिए के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने खुद जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया, दूसरी जानिब उनको मुबैना गिरफ्तारी से बचाने के लिए हर चंद रोज़ बाद पीटीआई कारकुनान को जमान पार्क जमा होने की अपील भी कर दी जाती है। आज पीटीआई की चीफ व्हिप आमिर डोगर को मुल्तान से कारकुनान समेत गिरफ्तार किया गया, जिसको फवाद चौधरी ने तो जेल भरो तहरीक की पहली गिरफ्तारी कहा, लेकिन सीनियर रहनुमा ने इस गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार भी किया। गो के पीटीआई के अहम रहनुमाओं और इत्तेहादियों को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और मुमकिन गिरफ्तारियों के लिए उनके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। चंद रोज पहले साबिक वजीर दाखिला और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया था। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। दौरान हिरासत शेख रशीद की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए गए। आज अदालत के पेशी के मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और उनको किसी अहम शख्सियत से मिलवाने का भी कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत के साथ बैठने को भी तैयार नजर नहीं आती। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी से निमटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना था, लेकिन पीटीआई इसमें शिरकत को भी अपने रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से रोकने को मशरूत कर चुकी है। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का भी बायकॉट किया। इसके अलावा पीटीआई की सोच और अप्रोच में जो कन्फ्यूजन है वो अब वाज़ेह होती जा रही है। पीटीआई डर भी रही है, डरा भी रही है और दुहाइयाँ भी दे रही है। इमरान खान की मुमकिना नाअहली पर खबरदार भी किया जा रहा है और माजी में नवाज शरीफ की नाअहली पर अफसोस का इजहार भी हो रहा है और इसको गलत भी करार दिया जा रहा है। हालांकि नवाज शरीफ की नाअहली को तहरीक इंसाफ ने पूरी तरह सेलिब्रेट किया था। इसी तरह आज गिरफ्तार होने वाले आमिर डोगर ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बादिल नख्वास्ता मुल्क टूटने जैसी मुनासिब सूरत हाल से भी डराने की कल कोशिश की। गुज़श्ता रोज़ इमरान इस्माइल हमारे ही शो में इमरान खान की नाअहली को आइनी तरामीम से तब्दील करके वापस सहलियत में बदलने की वार्निंग भी दे चुके हैं। अगर हम हैवी मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ आते हैं तो हम आइन में तरामीम, कानून में तरामीम करके खान साहब को वापस ला सकते हैं। इमरान खान को रोकना इस वक्त मुमकिन ही नहीं है किसी सूरत, जो मर्जी ये कर लेना। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल आपने कहा एक इंटरव्यू में कि नवाज शरीफ को आईनी तरीके से नहीं हटाया गया, उनको भी नायल करना उसी तरह जाती थी। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के लिए भी ऐसा ही कोई मंसूबा या खदशा है कि उनको भी इसी तरह नायल किया जाएगा? पहली बात है आदिल, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। मैंने ये नहीं कहा। मैंने जो कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी को हटाया जाए वो गलत है। मैं हवाला दे रहा था 1999 का, जब मुशर्रफ साहब ने उस जमाने में, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, अब मौजूद नहीं है, जब उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को इंटरवेंशन की थी, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कदम था। मैंने कहा था कि वो गलत है। ठीक है, नाअहली का जिक्र नहीं हो रहा, मैं उसका जिक्र कर रहा था कि वो गलत था। कोई भी आइन से मावरा कदम उठाया जाए तो कोई डेमोक्रेटिक ज़हन रखने वाला आदमी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। चले शाह साहब, इंटरप्रिटेशन चले अगर गलत है, यानी आप ये फिर मान रहे हैं कि 2016 में पनामा केस में नवाज शरीफ को जो नायल किया गया था वो बिल्कुल दुरुस्त था? मैं समझ रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं। हर केस की अपनी नौइयत है। आपने देखना है कि उनका केस था जो एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उनके वकील पेश हुए, उनने कोर्ट को मुतमईन करना था, मुतमईन न कर पाए और जो कार्रवाई हुई वो अदालत ने की। ठीक है, आज हर केस की अपनी नौइयत है। एक सियासी बुनियाद पर आप किसी को निशाना बनाएं वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी करप्शन पर या अपनी प्रॉपर्टी के मनी ट्रेल ना बता सके, उनके हकायक ना बता सके, वो दूसरी चीज है। शाह साहब, सादा सा सवाल है कि जो नवाज शरीफ की पनामा केस में नाअहली हुई वो दुरुस्त फैसला था? अर्ज ये है, हम सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाई के हक में नहीं है। इमरान खान पर जो केस बनाए जा रहे हैं,
जो तोशाखाना का केस ले लीजिए, बेबुनियाद, कोई ना उसका सर ना पाँव, और जब वो कहते हैं कि ये और साहिबान का भी रिकॉर्ड लेकर आ जाए, तो हुकूमत कहती है जी उससे तो हमारे सफारती ताल्लुकात मुतासर हो जाएंगे। फंडिंग का केस, अदालत कहती है कि सबको एक ही कसौटी पे परखो, सब जमातों के अकाउंट्स देखो, सिर्फ तवज्जो पीटीआई पे, सिर्फ पे खुद ही इलेक्शन कमीशन कहता है कि फॉरेन फंडिंग में और प्रोहिबिटेड फंडिंग में वो तमीज करता है जी। अब उसको आप एक सियासी उसको अपने मकासद हासिल करने के लिए ये कुछ करना चाहें, तो ये हमने माजी से सीखना है। माजी में आपने -1 करने की कोशिश की, क्या नतीजे निकले? क्या -1 पीपल्स पार्टी के जब किया गया तो क्या उसका नतीजा निकला? और जब नून लीग को करने की कोशिश की, क्या नतीजा निकला? हमें माजी से सीखना है कि उसी में फंसे रहना है। शाह साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारी तारीख बहुत तल्ख है, -1 नहीं होना चाहिए। लेकिन नून लीग ये समझती है कि 2016 में नवाज शरीफ को माइनस किया गया और वो सियासी इंतकाम था, और उस वक्त पीटीआई ने इसको सेलिब्रेट किया था 2016 में। देखिए, उन्हें उस पे मौका मिला, उन्होंने उस पे अपना कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाली ना, कि नहीं डाली? और फिर उन्होंने फैसला तस्लीम किया, और फैसला तस्लीम करके फिर उन्होंने अपने भाई को नामजद किया, सदारत दी, तो वो तो उन्होंने फैसला खुद तस्लीम किया। ठीक है, यानी ये बिल्कुल क्लियर कट आप कह रहे हैं कि 16 में जो उनको नायल किया गया वो मतलब उनको मौका मिला था, वो दुरुस्त फैसला था। इस वक्त क्या शाह साहब, जो जिस तरह हमें नजर आ रहा है, क्या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को आप समझते हैं कि न्यूट्रल है? देखिए, पूरी कौम ये तवक्को कर रही है कि जो उन्होंने एक पॉलिसी बयान दिया है कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, एक इंस्टीट्यूशनल फैसला है, और उन्होंने कहा है कि हम पॉलिटिकल होंगे, ये दुरुस्त फैसला है। और हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए और मुस्तकबिल पर हमें नजर डालनी चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज हमारे लिए हमारा कीमती असासा है। हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि इस इदारे पर बेजा तनकीद हो और मुतनाज़ा हो, क्योंकि एक मजबूत फौज हमारी जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, जिन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं, ये इदारा हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, और इसने पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया है। मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी की जंग में जो उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया, मिसाल के तौर पर कोरोना की ये जो वबा आई है उसमें जो उन्होंने रोल प्ले किया, मिसाल के तौर पर जो लोकस्ट का हमला हुआ था जो उसमें रोल प्ले किया, अब ये फ्लड की सूरत हाल जब सामने आई जो रोल प्ले किया, इसने सबने उनको सराहा, उनकी खिदमात का एतराफ किया, उनकी कुर्बानियों का एतराफ किया। हम नहीं चाहेंगे कि वो कोई ऐसा कदम या कोई ऐसा रोल प्ले करे जिससे वो मुतनाज़ा हो। वो मुल्क के मफाद भी नहीं होगा, इदारे के मफाद भी नहीं होगा, और पूरी कौम तवक्को कर रही है कि जो उनने कहा है वो उस पर उसको अपने इक़दामात से साबित करे, और कौम का एतमाद जो है, क्योंकि माजी की एक तल्ख तारीख है, अपने लोगों के एतमाद को जिसे कहते हैं ना बहाल करे। ठीक, तो शाह साहब, जब से आपकी गवर्नमेंट गई है, पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, ये जितने भी माह हैं, इनमें जो भी अब तक इक़दामात हुए हैं, जो एक इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी कि हम न्यूट्रल हैं, क्या आप समझते हैं कि न्यूट्रल ही रहे हैं 8-9 माह में? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं आप नहीं सुन पाएंगे। सादा सा सवाल था। शाह साहब, शेख रशीद ने आज बयान दिया है, उनकी हमदर्दियां तब्दील करने की कोशिश हो रही है, और किसी आला ऑफिशियल से मिलाने की कोशिश भी की गई। आप क्या समझते हैं कि वो दुरुस्त फरमा रहे हैं और ये सब कुछ जो है ये हुकूमत करवा रही है? देखिए, पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो तो अपने सियासी मकासद के लिए कुछ भी कर सकती है। आपने देखा कि वो इस किस्म की जो इक़दामात ले रही है वो आपके सामने है।
وہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں. انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو منحرف کیا اور جو ان کو لوٹا بنایا، کس بنیاد پر؟ کہ سیاسی مقاصد کے لیے ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. ان کو جھانسا دیا، ان کو ٹکٹ کا لالچ دیا، ان کو مطلب ایک بڑا خوبصورت منظرنامہ ان کے سامنے پیش کیا. تو یہ اس قسم کا کہیں دباتے بھی ہیں، کہیں کیسز کرتے ہیں، انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں. تو یہ سٹک اینڈ کیرٹ دونوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے. اور اگر میرے علم میں نہیں ہے، اگر شیخ صاحب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. شیخ صاحب تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، کھڑے رہیں گے. تو یہ ان کا سیاسی حق ہے، اور اگر وہ اپنے اس سیاسی حق کو اپنی اس فیصلے پر وہ کاربند رہنا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو ناجائز مقدمات میں پریشان کرے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اچھا شاہ صاحب، عامر ڈوگر کو بھی آج اریسٹ کیا گیا اور یقینی طور پر قابل مذمت ہے، لیکن گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو بتایا کہ اگر خان صاحب کو نائل ہوا تو خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹ جائے گا. یعنی اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی سے آپ کے رہنماؤں کو پرہیز کرنا چاہیے. ان کی گرفتاری بھی غلط ہے، لیکن ایسی سٹیٹمنٹس دینا جو ہے یہ بھی تو غلط ہے نا. آج ان کی جو اریسٹ کی اطلاعات مجھے ملی ہیں وہ ایک ہنگامہ ہوا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، جہاں وہ اپنی درخواست جمع کروانے گئے تھے NA 155 کی. وہ گئے، اپنی درخواست سبمٹ کی. درخواست کے بعد وہ باہر آئے اور میڈیا سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، اور وہاں مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی اپنی درخواست جمع کروانے آ رہے تھے. ان کے لوگوں نے بغیر کسی اشتعال کے نعرے بازی شروع کر دی، اور اس قسم کے نعرے، اس قسم کی تنقید شروع کر دی، جس سے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی. وہ مشتعل ہوئے نہیں لیکن کوشش کی، اور پھر ان کے ہی کارکن نے تجاوز کیا، ایک کارکن کو دبوچا، اور پھر ایک نے گملہ اٹھا کے پی ٹی آئی کے کارکن کو دے مارا. اس سے فساد کی ابتدا ہوئی، گتھم گتھا ہوئے، اور سارا یہ بدمزگی آپ کے سامنے ہوئی. اس کے بعد میری اطلاعات کے مطابق، میں نے تفصیلات ابھی نہیں دیکھی، FIR ہوئی ہے نہیں ہوئی، گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور میں نے سنا ہے جو PML کے دو صاحبان ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ حکومت سے وقت کی ذمہ داری ہے جو آئی ہے. نگران سیٹ اپ ہے پنجاب میں جس کا بنیادی کام ہے فری فیئر کریڈیبل الیکشن کروانا. ایک دن جب میں درخواست جمع کروانے جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے RO جس کو نوٹیفائی کیا الیکشن کمیشن نے، راتوں رات اس کو تبدیل کر دیا گیا. میں صبح وہاں بیٹھا ہوں اپنی درخواست لے کے، تو کہتے جی میرا تو آرڈر آ گیا تبدیلی کا، جبکہ یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. اور اپنی من پسند کسی کو افسر کو وہاں تعینات کرنا چاہتے تھے. مقصد کیا ہے؟ کیوں؟ ایک ADCR جو ایک بھلا آدمی ہے، اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے، جس کو آپ نے خود ہی نوٹیفائی کیا، اس کو ہٹانے کا مقصد کیا ہے؟ اور دوسرا اس کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ دس از کلیئر وائلیشن آف کوڈ آف کانڈکٹ. اور ایسا نہیں ہوتا. بلک میں تبادلے کیے گئے پنجاب میں کس مقصد کے لیے اور کیا ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان نے ڈیلیور کرنا ہے؟ ڈیلیوری سے مراد کیا ہے؟ کہ من پسند نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان سے. اگر اس قسم کے انتخابات کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ انتخابات بے نتیجہ نکلیں گے، قوم انہیں قبول نہیں کرے گی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں، ان کے سینئر افسران آ کے کہتے ہیں کہ پنجاب کے حالات درست نہیں ہیں اور ان حالات میں انتخابات کرانا ممکن نہ ہوگا. سیکیورٹی سچویشن کا حوالہ دیتے ہیں، اپنی دیگر مصروفیات کا ذکر کرتے ہیں. بجا طور پر دوسری طرف ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. تو یہ تضادات جو آپ نے ہیں، صوبائی اسمبلی کے جو آئین کی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے انتخابات نہیں ہو سکتے، لیکن ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں. یہ سارے تضادات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے حکومت کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. ان کا یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کریڈیبلٹی ان کی وہ کھو چکے ہیں، کھوتے جا رہے ہیں. ٹھیک
چلے شاہ محمود صاحب مجھے ایک سی بریک لینی ہے، اس کے بعد جناب ویورز سے وہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سابق وزیر خارجہ اور تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قریشی صاحب، کیا عمران خان کی گرفتاری کے خدشات ہیں؟ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ انہیں جلد گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ حکومت عمران خان سے خائف ہے اور وہ ہر حربہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے انہیں سیاست سے باہر کرنے کا۔ کبھی ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، کبھی ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، کبھی ان پر نااہلی کی تلوار لٹکائی جاتی ہے، کبھی انہیں گرفتاری کے مختلف پیغامات اور مختلف اشارے دیے جاتے ہیں۔ تو حکومت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں اتنے پھولے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹائے بغیر وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ شاہ محمود صاحب، آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے، دہشت گردی کا معاملہ ہے اور یہ ریاست کے مفاد میں ریاستی معاملہ ہے۔ خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ شرکت کرنے کا فیصلہ کر بھی سکتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پر کم از کم ریاستی معاملات میں سیاسی جماعتوں کو اپنی جو انا ہے اور جو مفادات ہیں وہ پسے پش ڈالنا ہوں گے؟ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ بالکل، ریاست ہمیں عزیز ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ماضی میں اپنی سیاست کو پس پش ڈال کر اے پی سی کا حصہ بنے، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور پشاور کا سانحہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا۔ لیکن آج آپ دیکھیں، ایک طرف وہ اے پی سی کی دعوت دے رہے، دوسری طرف وہ ساری جو یہ دہشت گردی کا جو ایک نیا سرج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اب پشاور کے واقعے سے نہیں ہوا، یہ جون جولائی اگست سے آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، بڑھتا ہوا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے بقول تو 52-53% اس میں اضافہ ہوا ہے جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے۔ تو ایک طرف وہ الزام اور سارا وہ ملبہ ہم پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف سیاسی انتقامی کارروائیاں تسلسل سے جاری ہیں، اور تیسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ بیٹھ بھی جائیں۔ چوتھا، وہ ہمیں بہت سے ہمارے لیڈروں کو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کیا ہوا ہے اور پھر دہشت گردوں سے مشاورت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، 2021 میں اس کو ہم نے ریوائز کیا، پہلے سے زیادہ کمپریہنسو بنایا، اس پہ عمل درآمد بالکل وہ کر سکتے ہیں، اس پہ کنسنسس موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیں ضرور کریں، کیبنٹ موجود ہے، ایگزیکٹو ایکشن لینا چاہتے ہیں ضرور لیں۔ پر یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اپوزیشن پر الزام تراشیاں بھی کریں، ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بھی بنائیں، اور پھر ان سے کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ بھی جائیں۔ ریاست ہمیں عزیز ہے، پاکستان کے مفادات ہمیں عزیز ہیں، اور کوئی پالیسی جو پاکستان کے لوگوں کو تحفظ پہنچاتی ہے، ان کی جان اور مال کا تحفظ دیتی ہے، چاہے آپ اے پی سی میں ہو نہ ہو، ہم اس کی تائید کریں گے، کیونکہ ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہمیں پاکستان کے لوگوں کی جان اور مال عزیز ہے۔ ٹھیک، چلیں شاہ محمود قریشی صاحب، ناظرین بڑی اہم بات، بہت شکریہ کہ پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اے پی سی میں چلے جائیں، لیکن اگر اے پی سی میں نہ بھی ہوں اور جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی پالیسی آئے، تو اس کو تحریک انصاف سپورٹ کرے گی، کیونکہ یہ ریاست کی بات ہے۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم نے عمران خان کو جو سیاسی اور قانونی چیلنجز درپیش ہیں تفصیلی ہم نے گفتگو کی۔ دوسری جانب حکومت کے بھی کہیں سے اچھے دن نہیں ہمیں دکھ رہے، الیکشن میں تاخیر سے متعلق حکومتی منصوبہ بندی عیاں ہوتی جا رہی ہے اور اس متعلق حکومت کو چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ دوسری جانب معاشی کارکردگی نے حکومت کے لیے سیاسی بقا اور مستقبل کو بھی داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود حکومت کا مطمئن نظر آنا جو ہے بظاہر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کابینہ میں اضافہ در اضافے تک ان کا جو اطمینان ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہے۔ آج ہی وزیراعظم کی کابینہ پر مشتمل فوج ظفر میں تقریباً مزید 7 معاونین کا اضافہ ہوا، اور اس طرح یہ کابینہ
तकरीबन 85 अफराद तक जा पहुंची है। 85 रुकनी इस काबीना में 34 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म के 4 मुशीर और 40 मावनीन खुसूसी हैं। इसके अलावा नून लीग के अंदर मामलात ज़्यादा बेहतर इसलिए नहीं लग रहे कि आज साबिक वज़ीर आला KP सरदार मेहताब अब्बासी अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नून नायब सदर और वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आज सोशल मीडिया पर भरपूर एतराज़ हुआ और दुरुस्त हुआ कि एक ऐसे वक्त में जब हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स करने हैं, आपने ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई, उनकी भी रिकमेंडेशन थी कि काबीना को मुख्तसर करें। 7 मुआवनीन खुसूसी और तारीख की सबसे लंबी काबीना। तो एक तरफ हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ ये हो रहा है, तो ये तनकीद तो फिर जायज़ है। लेकिन आई थिंक जिन्होंने तनकीद की उन्होंने नहीं पढ़ा कि ये तमाम जो नए मुआवनीन खसूसी हैं ये किसी किस्म की कोई तनख्वाह और बारात नहीं लेंगे। ये कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं है। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मुशावरत का दायरा जो है उसे वसी किया है, तो उसमें अगर वो कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं है और एक उन्हें इज़्ज़त दी गई है तो ये हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मुशावरत करेंगे। और ये मुशावरत का दायरा कुछ ज़्यादा ही नहीं, उन्होंने उसको तोसी दे दी और इम्प्रेशन अच्छा नहीं जा रहा अवाम में। एक बयानिया ये बन रहा है कि देखें एक तरफ पैसे नहीं है, दूसरी तरफ काबीना एक्सटेंड होती जा रही है। नहीं, अवाम को तो ये भी फिर सवाल पूछना है ना कि कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक वक्त से बहुत पहले सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके पाकिस्तान के ख़जाने को 100 अरब का झटका दे रहे हैं, हमें इंतखाबात करवाने हैं। तो उसके लिए एक ऐसे वक्त में जब इससे बहुत कम जो रुपए हैं या जो हम फंडिंग करते हैं, आवाम के जो रिलीफ के इश्यूज़ हैं, सब्सिडीज़ हैं, जिस पर हम IMF के से एक एक पैसे पर बहस कर रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने वक्त से पहले तहलील करके पाकिस्तान के ख़जाने को इतना बड़ा धक्का लगने जा रहा है कोई 70 से 100 अरब रुपए का। तो ये तो उसके मुकाबले में तो ये तमाम वज़रा जो हैं या जो मुआवनीन खसूसी हैं जो किसी किस्म की मरात नहीं ले रहे और वो बतौर अरकान असम्बली जो हैं उसी तनख्वाह पर काम करेंगे, तो उनका तो वो इम्पैक्ट नहीं है जो इस वक्त इलेक्शन, सिर्फ एक इलेक्शन जो हमें करवाने हैं उनकी वजह से आ रहा है। तो ये सवाल यही है कि इस वक्त इतनी एक मुश्किल मुआशी सूरत हाल में ज़्यादा जो असर है ख़जाने का वो कहाँ से आ रहा है? वो जो है ये एक शख्स के सियासी हवस को पूरा करने के लिए जो असम्बलियाँ तहलील की गई उससे ज़्यादा कौम को नुकसान होने जा रहा है। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइए कि इंतखाबात की आपने भी बात की, आज सदर मुमलिकत ने भी खत लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन दोनों गवर्नर्स जो हैं और वज़राए आला साहिबान जो हैं वो नहीं लग रहा कि वो कराने में सीरियस हैं 90 रोज़ के अंदर। तो वो अगर इंतखाबात टाइम पर ना हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जी, मैं बड़ी सराहत से कहना चाहता हूँ कि तमाम तर गुफ्तगू जो हो रही है, चाहे वो गवर्नर साहिबान कर रहे हैं या इवन हमारी पार्टी के वज़रा मीडिया से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक काबीना में इंतखाबात की ताख़ीर की कोई तजवीज़ तक नहीं आई, उस पर 1 मिनट की भी कोई डिस्कशन नहीं हुई। और हमारे मुताबिक तो इंशाअल्लाह आइन के तहत इन 90 दिन में इंतखाबात होंगे, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ज़िमनी इंतखाबात की तारीख आ गई थी जिसमें आज एक रुकावट आ गई। ठीक, तो खुर्रम साहब आप तो एक क्लैरिटी भी दे सकते हैं ना, अगर स्टेटमेंट दे दें कि जी ठीक है, इसकी भी कोई गवर्नमेंट में डिस्कशन नहीं हुई काबीना में कि 90 रोज़ से डिले किया जाए, लेकिन 90 रोज़ के अंदर ही हम मुमकिन बनाएंगे कि इंतखाबात हों। जी, मुझे बहुत तवक्को है, अगरचे इसकी कोई गारंटी, लेकिन मुझे बहुत तवक्को है कि अगले आने वाले जो हफ्ते 10 दिन में ये तारीख भी आ जाएगी और ये तमाम जो बेयकीनी है वो ख़त्म हो जाएगी और हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अवाम से रुजू करना आइन कहता है, करना है, तो इंशाअल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर होगा। मुझे खुर्रम साहब ये बताइए, आपके पार्टी के जो मामलात हैं उन पर भी आते हैं, लेकिन शाहिद खाकान साहब की कल पेशी थी नैब इस्लामाबाद में, आज उनकी पेशी थी नैब कराची में। यही कुछ तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी उनके साथ होता रहा और आज तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की कि नैब को स्क्रैच कर दिया जाए। तो ये कौन करवा रहा है उनके साथ ज्यादती? अब अपनी हुकूमत में अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये तो फिर सही बात ना हुई। ये 2 बातें हैं। एक तो मैं अपने सीनियर मेरे बड़े भाई हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके साथ
مکمل طور پر اقرار میں ہوں کہ نیب کا محکمہ جو ہے اس نے پاکستان کی معیشت میں اور سیاست میں جو تروڑ مروڑ کی ہے، پاکستان کی جو گورننس میکنزم ہے، اس کو ختم کر کے ہمیں احتساب کا ایک نیا ادارہ قائم کرنا ہوگا، اثر نو نئی بنیاد پر کھڑا کرنا ہوگا، کیونکہ اس بنیاد میں تو بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور جو عدالت عالیہ نے، سپریم کورٹ پاکستان نے سعد رفیع کیس میں کہا بھی کہ حقوق کو کچلا گیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کچلا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ جو دوسرا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف تو جہاں کیسز ختم نیب کرتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے دیکھیں جی یہ تو سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ تو آپ اپنے آپ کو جو ہے اس میں سے بری کروا رہے ہیں، اور جہاں اگر کوئی کیس چل رہا ہے تو کہا جاتا ہے جی یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ تو شاید عباسی صاحب کے ساتھ۔ اصل ایشو یہی ہے کہ نیب کا جو قانون ہے، اگرچہ اس میں پہلے کے مقابلے میں بہتری لائی گئی ہے، ہمیں اس کو سکریچ ہی کرنا پڑے گا، تاکہ بہت سارے جو ظلم ہے، اور صرف یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ یس اس میں بہت بڑے وکٹمز جو ہیں وہ سیاسی قائدین تھے، منتخب اراکین تھے جن کو عوام نے منتخب کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے سفر کیا ہے پچھلے دنوں میں۔ جب یہ ہتھ کڑیوں کا معاملہ اٹھایا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، تو پھر درست طور پر کہا گیا کہ ہمارے پاس تو پروفیسرز کی لاشیں ہیں جو نیب کی تحویل میں تھے، اور اس لاش تک کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں، تو اس قسم کے مظالم ہوئے۔ تو شاہد صاحب کی جو سجیسشن ہے، ان کا جو مطالبہ ہے، اس پر سنجیدگی سے ضرور غور کرنا چاہیے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ ایشو اٹھے گا کہ لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی یہ احتساب سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم نے تو 22 مہینے کی ناحق جیلیں بھگت لی ہیں، 18 مہینے کی، 11 مہینے کی، لیکن یہ کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے احتساب ضرور ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کا طریقہ کار جو ہے اس پر بدلنے کی ضرورت ہے؟ وہ ہر صورت ضرور ہے کہ ہمیں اس کو بدلنا ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ کی پارٹی کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، پہلے مفتاح اسماعیل صاحب آئے، اب سردار مہتاز صاحب بڑے سینئر رہنما ہیں، وزیر اعلیٰ آپ کے رہ چکے ہیں کے پی کے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے JUI کے حوالے کر دیا ہے صوبہ، آپ کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ کیوں آپ نے یہ گورنمنٹ لی۔ مطلب کافی وہ ناراض ہیں پارٹی سے اور پارٹی قیادت سے، بڑے سینئر وہ رہنما ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی بہت سی آوازیں ہیں جو آہستہ آہستہ وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ دیکھیے پارٹی نے وہ میرے بھی بہت محترم ہیں، پارٹی نے ان کو عزت دی ہے، ان کو نہ صرف وزیر اعلیٰ بنایا بلکہ ناظرین کو معلوم ہے پچھلے دور میں گورنر بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے۔ تو اگر کوئی بھی جو پارٹی کا رکن ہے اس کو پارٹی اتنی عزت دیتی ہے تو ان کو پارٹی کو جتنے بھی اختلافات ہوں پارٹی نے ان کو عزت دی ہے، کسی اور کو اتنی عزت نہیں دی گئی کہ وہ وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں رہیں۔ ان کی ایک رائے ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا کہ وہ رائے بجائے میڈیا میں آنے کی وہ براہ راست صدر پارٹی کے جو صدر ہیں جناب شہباز شریف صاحب یا ہمارے قائد نواز شریف تک پہنچاتے۔ ایشو یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کا جو ریوائول ہے اس کی بے حد ضرورت ہے، اس میں میں بھی ایگری ہوں، اور اس پر ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ جی کون سا شخص اس کے لیے زیادہ موزوں ہے، لیکن سابق وزیر اعلیٰ اور سابق گورنر بہتر یہ ہوتا کہ وہ اپنے قائدین سے یہ بات کرتے بجائے میڈیا پر آنے کے، پارٹی کے فورم پر کرتے ہیں۔ اچھا خرم صاحب، کل 9 ہے، بڑا امپورٹنٹ دن ہے، IMF کا وفد جو ہے وہ واپس چلا جائے گا، کدھر ہے ایگریمنٹ، کب سائن ہو رہا ہے اور کون سی شرائط پہ؟ ایک تو وہ گریڈ 17 سے 21 تک جو اثاثے ہیں بیوروکریٹس کے وہ ڈکلیئر ہوں گے، کیا بجلی بھی 7 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی؟ آپ ہی بتا سکتے ہیں، گیس بھی مہنگی ہوگی، کن شرائط پر یہ معاہدہ ہوگا؟ اور اصل سوال یہ کہ ہوگا بھی کہ نہیں، کل کا دن ہے۔ جی ابھی تک تو آج صبح تک جو وزیر اعظم کو رپورٹ دی گئی تھی جس میں میں بھی شامل تھا، اس وقت تک تو ہم بڑے مثبت اس وقت سوچ ہے کہ کل IMF کی جانب سے پہلے جو ہے وزیر اعظم کی بھی یہی ہدایت ہے کہ ایگریمنٹ پر دستخط ہو جائیں اور ہم IMF پروگرام میں واپس جا کر پھر جو دوسرے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں۔ جہاں تک بجلی کی بات کی ہے، یہ میں بڑی صراحت سے کہہ سکتا ہوں کہ بجلی کا جو بنیادی ٹیرف ہے جو پچھلے موسم گرما میں ہم نے بڑھایا تھا 3 سٹیجز میں، اس بنیادی ٹیرف میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو لائف لائن یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ کم استطاعت والے صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کے ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے محصولات ہیں جو پچھلے سال سیلاب کی وجہ سے مؤخر کیے گئے تھے وہ وصول ضرور کیے جائیں گے، لیکن بجلی کی بنیادی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔
ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ خرم صاحب کہ وی کین ایکسپیکٹ کہ کل معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں؟ جی، ہمیں اس وقت تک تو غالب توقع یہی ہے کہ کوئی غیر معمولی معاملہ جو ہے آج شب نہ اٹھے. ابھی تک تو معاملات آن ٹریک ہیں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک، انجینئر خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. ویسے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کئی ایک مقدمات ہیں، بڑے سیریس نیچر کے ہیں، لیکن ایک اہم معاملہ جو کل اس کی سماعت ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. ان کی جانب سے مبینہ بیٹی چھپانے پر نااہلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ اپنی سماعت کل شروع کر رہا ہے. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ عمران خان کو کاغذات نامزدگی میں مبینہ طور پر جھوٹ بولنے اور اپنی مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دینے کے لیے محمد ساجد نامی شہری نے درخواست دائر کر رکھی ہے. یہ معاملہ کتنا اہم ہے اور کتنا یہ سیریس ثابت ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ ہمیں جوائن کیا ہے پارلیمانی امور کے نامور تجزیہ کار، کالمسٹ ہیں، پلڈیٹ کے سربراہ ہیں احمد محبوب صاحب. احمد بلال محبوب صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ انڈر اوتھ مس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کاغذات نامزدگی میں تو آپ پھر صادق اور امین نہیں رہتے ہمارے آئین اور قانون کے مطابق. لیکن اس معاملے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور عدلیہ جو ہے وہ اس معاملے کو سن بھی سکتی ہے؟ دیکھیں، اس حد تک تو عدلیہ بالکل سن سکتی ہے اور یہ بالکل فٹ کیس ہے کہ اگر کسی بھی نامنیشن فارم کے حصے میں آپ نے غلط بیانی کی ہو تو آپ کے خلاف تو یہ کیس 62(1)(f) کا بنتا ہے. لیکن اب جو فیکٹس ہیں کیس کے کہ کیا وہ واقعی ان کی بیٹی ہیں، کئی لوگ ان کے بارے میں مختلف شواہد اور چیزیں پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی ہیں. اب یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی وہ ان کی بیٹی ہیں ایک بات، اور اگر وہ ان کی بیٹی ہیں تو پھر یہ کیس بنتا ہے کہ انہوں نے اس کو چھپایا، اس کے بارے میں غلط بیانی کی، لہٰذا ان کے اوپر جو صادق اور امین کا نہ ہونے کا الزام ہے وہ پھر سچ ثابت ہوتا ہے. تو اصل میں اس کا درمدار اسی بات پہ ہے اچھا سر، یہ کہ کیا وہ شواہد اس سے ہے. ٹھیک ہے کہ ان کی بیٹی اگر ثابت ہو جاتی ہے احمد بلال صاحب، لیکن کچھ انہوں نے سننے میں آیا پہلے انہوں نے ایک یو ایس عدالت نے یہ قرار دیا تھا یا کچھ ایسے ڈاکومنٹس تھے کہ واقعی ان کی بیٹی ہے. خود یہ کیس جو ہے عمران خان صاحب کا پیچھا کرتا رہا ہے اس پورے ان کے سیاسی کیریئر میں، لیکن ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ نہیں وہ ان کی بیٹی نہیں ہے. پھر وہ جو جمائمہ خان ان کی جب گاڑی جب بنی اور پھر ہٹنے کا فیصلہ ہوا، وہ ڈاکومنٹس بھی شاید کورٹ میں آ چکے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کے بچوں کی ساتھ تصاویر وغیرہ بھی ہیں. تو خان صاحب اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی نہیں ہے تو ان کو تو پھر ویسٹرن عدالتوں میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یہاں سے تو شاید بچ جائیں. جی وہ بات کی بات ہے، لیکن دیکھیں یہ جو ساری باتیں ہیں، تصاویر ہونا اور جمائمہ خان کا گارجین ہونا، یہ تو ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پہ لوگ پیش کر سکتے ہیں. لیکن جو کنکلوسیو بات ہوگی وہ تو عمران خان صاحب کا یا تو اعتراف ہوگا یا پھر کوئی ڈی این اے قسم کا ٹیسٹ ہو جو کہ ابھی تک نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ اب عدالت پہ ہے ہماری کہ وہ اس جو ایویڈنس ان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یا کیے جائیں گے ان کو وہ کیا وقت اور کیا وزن دیتی ہے. اگر وہ واقعی ان کے نزدیک قابل اعتبار ہیں تو پھر تو یہ کیس بڑا سیدھا ہے، پھر تو ان کے اوپر یہ صادق اور امین نہ ہونے کا کیس ثابت ہو جاتا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں اتنا سیدھا کیس نہیں ہے، اگرچہ آپ درست کہتے ہیں بڑے عرصے سے پیچھا کر رہا ہے، لیکن کوئی کنکلوسیو ایویڈنس اب تک پاکستان کی عدالتوں میں تو پیش نہیں ہوئی. ٹھیک، تو اس میں احمد بلال صاحب، خان صاحب اگر یہ ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ جو ہے وہ اس کو اس لیے نہیں سن سکتی کیونکہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں. حالانکہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں قومی اسمبلی سے، لیکن پھر وہ 6-7 سیٹوں پہ الیکٹ ہوئے اور الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی بھی کر چکا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے، لیکن اب تک انہوں نے حلف نہیں لیا. وہ ایم این اے الیکٹ ضرور ہیں. تو پہلے تو یہ طے ہونا ہے کہ کیا وہ پبلک آفس ہولڈر تھے، وہ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے. فیصل واڈا کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، آلدو وہ ریزائن بھی انہوں نے کر دیا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی تھی کاغذات نامزدگی میں. اس کیس پر بھی کیا اس قسم کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ میری رائے میں تو یہ ہے کہ چونکہ یہ کیس اس وقت بنایا گیا تھا یا اس وقت یہ شکایت ہوئی تھی جب وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو تھے
پبلک آفس ہولڈر تھے. تو اس لیے میرے خیال میں اس وقت جو غلط بیانی اگر انہوں نے وہ غلط، یہ میں کہوں کہ انہوں نے جو اب ریزنز پیش کیا یہ ایویژن کے زمرے میں آتا ہے. ایویڈ کر رہے ہیں وہ اس سوال کو، کیٹیگوریکلی یس اور نو نہیں کہہ رہے، ایویڈ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں چونکہ انہوں نے جب یہ اپنا نامینیشن فارم بھرا تھا تو اس وقت وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو تھے، اس وقت ایک کیس بنا تھا، لہٰذا اس کے مطابق ہی یہ فیصلہ ہوگا. اب اگر وہ نہیں بھی ہیں پبلک آفس ہولڈر تو میرے خیال میں اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ان کا ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے، عدالت ہی فیصلہ کرے گی، لیکن میرے خیال میں بہت کمزور نقطہ ہے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرم تو تھا لیکن وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کے لیے ریلیف چاہتے ہیں. ٹھیک. احمد بلال صاحب ایک دوسری بات بھی بتائیے گا کہ آبویسلی ذاتی معاملات پر نہ سیاست ہونی چاہیے نہ صحافت ہونی چاہیے، لیکن پبلک آفس ہولڈرز بڑے بڑے رہنما ہم نے دیکھے کہ اس قسم کے معاملات ویسٹ میں ہوتے ہیں تو وہ ریزائن دے دیتے ہیں، وہ ایون سیاست تک چھوڑ دیتے ہیں. یہ کتنا ویلڈ آرگیومنٹ ہے کہ ان چیزوں کو عدالتوں میں بھی اور اس پر ڈسکشن ہی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، جہاں تک کسی آدمی کی امانت اور دیانت کا معاملہ ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ ویسٹ میں بھی مجھے یاد ہے کہ لیڈنگ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے، جو کیلیفورنیا کے گورنر بھی تھے، غالباً گیری ہارٹ ان کا نام تھا. تو ان کا اسی قسم کا کیس آیا تھا سامنے، جس کے بعد ان کا سیاسی مستقبل تباہ ہو گیا تھا. وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں ڈینائی کی تھی. اسی طرح سینیٹر ایڈورڈ کینیڈی صاحب کا بھی ایک مشہور زمانہ کیس ہے جس میں ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کے ساتھ ان کی ایک سٹافر بیٹھی ہوئی تھی، وہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، تو ان کا بھی سیاسی مستقبل ختم ہو گیا تھا اس کے بعد. تو یہ جو امانت اور دیانت کا معاملہ ہے اس میں تو ویسٹ میں بھی جہاں ذاتی زندگی پہ سوال نہیں اٹھتا، لیکن اگر وہ ذاتی زندگی کسی پبلک آفس ہولڈر کی امانت اور دیانت پہ سوال اٹھا رہی ہو تو وہ ذاتی زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کرتے رہیں، لیکن کیا آپ نے جھوٹ بولا، کیا آپ نے چھپایا بات کو، وہ قابل معافی نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا احمد بلال صاحب، آج صدر مملکت نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ فلاں فلاں آرٹیکل کے تحت جو ہے 90 روز میں انتخابات کرنے کے پابند ہیں. اس کی قانونی اور آئینی حیثیت ان کے خط کی کیا ہے صدر مملکت کی؟ دیکھیے، یہ تو صدر مملکت کا خط الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں نہ ان میں کوئی کرتا ہے نہ ان میں کوئی کمی کرتا ہے. جو باتیں انہوں نے ریمائنڈ کی ہیں اس کے ریمائنڈ کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اب ریاستہائے متحدہ امریکہ کا کیس بھی انہوں نے بیان کیا ہے. اس کی بجائے میرے خیال میں الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 57 ہے وہ بڑا واضح ہے کہ صدر مملکت اناؤنس کریں گے الیکشن کی ڈیٹ. میری ذاتی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ صدر مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشورہ کر کے وہ الیکشن کی ڈیٹ یعنی پولنگ ڈیٹ اناؤنس کریں. جب وہ اناؤنس ہو جائے گی تو اس کے 7 دن میں پھر الیکشن کمیشن ایک ڈیٹیلڈ الیکشن پروگرام اناؤنس کرے گا. تو صدر مملکت اتنا کچھ لکھنے کی بجائے اگر وہ الیکشن کمیشن سے مشورہ کر کے ڈیٹ اناؤنس کر دیتے تو معاملہ کلیئر ہو جاتا. پھر الیکشن کمیشن کی کوئی ذمہ داری ان کی بنتی تھی کہ وہ ڈیٹیلڈ پروگرام دے. لیکن جب تک یہ پولنگ ڈیٹ صدر مملکت ڈٹرمن نہیں کریں گے الیکشن کمیشن اپنا الیکشن پروگرام نہیں دے سکتا اکارڈنگ ٹو دی لا. ٹھیک. احمد بلال صاحب بریفلی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا لیکن امپورٹنٹ، آج لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا 42 ایم این اے کو ڈی نوٹیفیکیشن کا انہوں نے واپس لے لیا استعفے ان کے. پی ٹی آئی اب دوبارہ قومی اسمبلی میں آ رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا غلط استعفے منظور کیے گئے یا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ہو سکتا ہے اور وہ دوبارہ اوور ٹرن بھی ہو سکتا ہے؟ جس حد تک میں نے پڑھا ہے، میں نے وہ ڈیٹیل فیصلہ تو نہیں پڑھا لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق تو غالباً اس کے اوپر عمل درآمد کو معطل کیا گیا ہے. یعنی اب اس کے اوپر بائی الیکشن نہیں ہو سکتے اور وہ جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل ہو گیا ہے. لیکن اس میں ان کو ممبر ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے اور یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. وہ میرے خیال میں اسمبلی میں ابھی نہیں جا سکتے لیکن اس کے اوپر جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا معطل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بائی الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی. تو یہ جب ابھی کیس چلے گا اور اس میں پھر فیصلہ ہوگا. احمد بلال محبوب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.